اعمال جمعہ یعنی جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں خاص فضیلت آئی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات الشرح میں بعض ائمہ حدیث سے نقل کیا ہے کہ احادیث صحیحہ میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی ہے۔ وہ 6 عمل یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، اور نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اعمال ہیں جن کا جمعہ کے روز خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 2 درود شریف کی کثرت کم از کم 300 بار کرنا، نمبر 3 صلاۃ التسبیح پڑھنا، نمبر 4 دونوں خطبوں کے درمیان امام ممبر پر بیٹھے تو دل ہی دل میں دعا کرنا، نمبر 5 غروب آفتاب سے قبل دعا کا اہتمام کرنا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے وہ جمعہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام ایک کے بعد ایک لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور غور سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک شاگرد نے پوچھا، کیا امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد پہنچنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ جمعہ تو ہو جائے گا لیکن ان کا نام رجسٹر میں نہ آ سکے گا۔ جو خطبے کے دوران آئے وہ صفوں میں داخل نہ ہوں، پیچھے بیٹھ جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے وہ گویا جہنم کے پل پر چلتا ہے۔ خطبے کے دوران بات چیت اور زبان سے ذکر بھی درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا، یعنی بیکار کام کیا، یعنی خطبے کے ثواب سے محروم رہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ خطبے کے دوران کسی قسم کا ذکر، تلاوت، تسبیح درست نہیں۔ خطبے کو غور سے سننا واجب ہے، اور دوران خطبہ خطیب کی دعا پر آمین بھی بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں کہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف دل ہی دل میں پڑھے۔ اگر کسی کو کچھ روک ٹوک کرنا ہو تو سر اور ہاتھ کے اشارے سے کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں، البتہ خطیب کو اجازت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔